اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يعدي حقه المجتهدون سیدنا و نبینا وعلا طبیب قلوبنا جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہماری ڈسکشن کے حوالے سے یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے جس میں ہم تیسری قرآن کی آیت پر جو امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور سماعت کا شرف آپ نے حاصل کیا، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. سورہ احزاب از دا 33rd چیپٹر آف دا ہولی قرآن، اور یہ 33ویں ہی آیت مبارکہ ہے جس میں پروردگار فرما رہا ہے انما کے معنی ہے بس اور بس، یعنی بس اور بس اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت رسول کہ رجس کو، ہر قسم کی نجاست کو آپ سے دور کرتے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ کرتے جیسا پاکیزگی اور طہارت کا حق ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا انما، اس کے معنی ہیں، بس اس کو سمجھ لیجیے کہ امفسائز ہے، یہ اس کے معنی ہے کہ بس اور بس، یعنی کہ جو لوگ باہر ہیں وہ اس انما کے اندر نہیں آ سکتے، جو اندر ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے. جو لفظ انما ہے یہ ایک لاک ہے، اس کو تھوڑا سمجھیں گے تو پھر آگے آیت کو سمجھنے میں لطف بھی آئے گا آپ کو. تو یہ ایک قسم کا لاک ہے، اندر والے باہر نہیں، باہر والے اندر نہیں. میں ایک اور آیت کا سہارا لیتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. پروردگار نے قرآن میں آواز دے کر کہا انما الہکم الہ واحد، بس اور بس تمہارا اللہ ایک ہے. یہاں پر بھی انما کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ ایک لاک ہے. اللہ اپنی وحدانیت اور الوہیت کے لاک سے باہر نہیں جا سکتا، اور کوئی جھوٹا خدا قصر الوہیت میں آ نہیں سکتا. یعنی انما الہکم الہ واحد، اس انما کو سمجھیے کہ ایسا ایک لاک ہے. اب اگر آپ انما کو تھوڑا سمجھے تو ہم اب اسی آیت کو، جس کو ہم نے سرچشمہ کلام بنایا، دوبارہ پڑھتے ہیں. اس میں پروردگار کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہاں انما سے آغاز ہو، یعنی کہ بس اور بس، یعنی کہ یہاں پر بھی ایک لاک ہے کہ جو اہل بیت میں ہیں وہ طاہر ہیں، وہ پاک ہیں، وہ اس انما سے باہر نہیں جا سکتے، اور جو نجاست اور رجس والے ہیں وہ اس انما کے اندر نہیں آ سکتے. کاش میں سمجھا سکوں اس انما کو، یہ کیسا لاک ہے. تو اچھا، اب جو اس کے اندر ہیں اللہ نے ان کی طہارت کی گفتگو کی، وہ پاک ہیں، طاہر ہیں، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، اور جو باہر والے ہیں وہ اس کے اندر نہیں آ سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں کون، جسے خدا اہل بیت کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں تو ایک مشہور حدیث ہے، حدیث قصہ کہتے ہیں. قصہ سے معنی پیغمبر کی چادر. یہ ڈرل پیغمبر نے کئی مقامات پہ کہی. میں ایک مقام کا حوالہ دوں گا. اہل سنت کی قرآن مجید کے بعد جو معتبر کتابیں جنہیں صحیح ستہ کہتے ہیں، ان میں پہلی بخاری ہے، دوسری مسلم ہے، اور تیسری ترمذی ہے، جامع ترمذی. تو جامع ترمذی والیوم نمبر 5 پیج 699، اینڈ دس حدیث از نیریٹڈ بائی امہات المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس
کی راوی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی مکرم کو دیکھا کہ سرکار نے اپنی چادر کو کھولا، اس میں امام حسین گئے، امام حسین کے بعد امام حسن گئے، امام حسن کے بعد جناب فاطمہ الزہرا گئی، اور مولا کائنات گئے، اور پھر یہ پنجتن پاک بنے، اور سرکار نے اسی آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم ہؤلاء الاہل بیت، مالک یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس چادر میں آ سکتی ہوں؟ سرکار نے کہا کہ تم جہاں ہو وہاں خیر سے ہو، سلام ہو نبی کی ایسی زوجہ پر جسے سرکار نے خیر کا سرٹیفکیٹ دیا، لیکن سرکار یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ام سلمہ تم اپنے مقام میں خیر پر تو ہو، لیکن جی یہاں پر انما کا لاک ہے، اس اہل بیت میں جو اندر ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے، باہر والوں کی تعظیم و تکرم اور عزت اپنی جگہ پر، لیکن جو اندر والے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو سرکار نے اپنی چادر سے رکھ کر اہل بیت کا تعارف کرایا، ایک مقام پہ نہیں کئی مقام پر یہ بات تھی۔ اس حدیث کے راوی بھی مشہور و معروف صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھیے جو خانہ کعبہ ہے وہ بھی تو بیت ہے، اس بیت پر بھی آپ نے ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، کعبہ چڑھا ہوا ہے، تو کیا اگر آپ چادر نکال دیں گے یا غلاف کو ہٹا دیں گے تو کیا بیت نہیں رہے گا؟ نہیں، بالکل بیت رہے گا، کعبہ کعبہ رہے گا۔ سوری۔ تو کعبے پر چادر اور غلاف چڑھا کر بتایا کہ بھائی یہ جو چادر کے اندر ہیں یہ کعبہ ہے، جو اطراف میں ہے وہ حرم ہے، کعبہ نہیں ہے۔ حرم کا تقدس اپنی جگہ، لیکن بیت صرف یہ ہے۔ اسی طرح پیغمبر نے چادر میں ان 5 کو رکھ کر بتایا کہ اہل البیت یہی ہیں، باہر والا لاکھ مکرم ہو، گھر والے یہی ہیں، باہر والے در والے ہیں، لیکن میرے گھر والے یہی ہیں۔ تو سرکار نے ان کا تعارف کرایا، قرآن نے کہا کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا اور انہیں ایسا پاک اور پاکیزہ اور طاہر بنا دیا جیسا طہارت کا حق ہے۔ یعنی حسین اس ہستی کا نام ہے جس کی طہارت اور پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے، جس کی عصمت کا سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے، جن کی معصومیت کا سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے، ملا نہیں دے رہا۔ اب نبی مکرم کے بعد سرکار کے منصب پر وہی بیٹھیں گے جن کی طہارت اور عصمت کا سرٹیفکیٹ اللہ دے۔ اللہ نے انہیں ہر رزق سے پاک رکھا، ہر نجاست سے پاک رکھا، ہر گناہ سے پاک، کفر کی نجاست سے پاک، شرک کی نجاست سے پاک، حب دنیا کی نجاست سے پاک، یہ ہر قسم کی نجاست سے ان کو دور رکھا۔ تو کوئی شخص 40 سال تک کفر یا شرک کی نجاست میں رہا ہو، کوئی 28 سال تک کفر اور شرک کی نجاست میں رہا ہو، اسے حق نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کے منصب پر بیٹھے۔ مصطفیٰ کے منصب پر وہی بیٹھے گا جو مصطفیٰ جیسا ہو، جو نبی جیسا پاک و پاکیزہ ہو، جس کی عصمت و طہارت کا سرٹیفکیٹ اللہ دے۔ تو یہ ایک اور آیت تھی، میں نے کچھ پوائنٹس بنائے، میرے اپنے لکھے ہوئے ہیں، میں گفتگو پھر کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے تو کچھ بلٹ پوائنٹس بنا کر۔ تو جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوں گے، دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قول اور فعل کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے، ان کے قول اور فعل کی پرفیکشن کی گارنٹی، ان کی انفیلیبلٹی، عصمت کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے۔ یہ ہے منصوص من اللہ، یہ ہے اللہ کے نمائندے، کیونکہ وہ خود پرفیکٹ ہے، منزل سبحان پر ہے، تو وہ پرفیکٹ کو بنائے گا۔ ہم بنائیں گے، ہم خاطی ہیں تو خاطی کو چنے گا۔ اب جنہیں لوگوں نے چنا وہ اور تھے، جنہیں اللہ نے بنایا وہ یہ لوگ ہیں۔ جنہیں لوگوں نے چنا، ایک صاحب خلافت کا لبادہ اوڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تم جیسا ہوں، اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں کہیں بھٹک جاؤں یا غلطی کروں تو مجھے تنبیہ کرنا۔
یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ یہ وہ ہستی نہیں ہے جس کی عصمت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے، یہ وہ ہستی نہیں ہے جس کی قول اور فعل کا سرٹیفکیٹ اللہ دے رہا ہے، نہیں، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، جملہ بتلا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں اور میرے دوست کراچی کے رہنے والے ہیں، ہم چلے گئے لاہور، ہم کسی ہوٹل میں ٹھہرے، ہوٹل نے ہمیں رینٹا کار بھی دی کی سروس دی، ہم نے کہا ہمیں راستہ ہی نہیں پتہ، ہم کسی ٹیکسی والے کو ہائر کرتے ہیں، ہم ٹیکسی والے کے پاس گئے، ہم نے کہا صاحب ہمیں 2 3 مقامات پہ لے جائیے آپ، تو جو آپ کا بندے گا ہم آپ کو دے دیں گے۔ ٹیکسی والے صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بادشاہی مسجد تو لے جاؤں گا، لیکن صاحب جب تک میں ٹھیک چلتا رہوں آپ ٹیکسی میں آرام سے بیٹھے رہیے گا، اور جب میں کہیں غلط ولط کٹ لے لوں تو آپ مجھے روک دیے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہم اس سے کیا کہیں گے کہ بھائی آپ تو خود ہم جیسے نکلے، ہمیں تو خود راستہ نہیں پتہ، ہمیں تو خود ہادی چاہیے جو ہماری رہنمائی کرے کسی منزل کی طرف۔ آپ اگر ہم اتنے علم رکھتے کہ اس منزل پر خود ہی پہنچ جاتے تو ہمیں آپ کی ضرورت کیا تھی؟ ہم تو گاڑی لیتے رینٹ کار اور خود چلے جاتے۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کی شان میں یہ تیسری آیت تھی ہمارے اس سیریز کے اندر۔ ہم پہلے آئے مودت پہ گفتگو کر چکے ہیں، پھر ہم نے آیت مباہلہ پہ گفتگو کی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، آپ چاہیں تو گوگل کر سکتے ہیں، میں نے حوالہ بھی آپ کو دیا ہے، آپ وہ حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ عقلی باتیں بھی کی، وہ آپ اس پر کمنٹ فیڈ بیک کوشچنس کر سکتے ہیں۔ تو پروردگار نے امام حسین پنجتن پاک وہ ہستیاں ہیں جن سے رجس کو دور رکھا اور پاک و پاکیزہ کیا۔ اب اگر پوچھیں تو کتنا دور کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اور ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور یقیناً آپ مجھ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پروردگار نے قرآن میں کئی مقامات پہ کہا کہ اور قیامت بہت قریب ہے، اور ان سے کہو قیامت بہت قریب ہے، تو میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا کہ جس کا قریب اتنا دور ہے تو اس کا دور کتنا دور ہوگا۔ اور یہ ایک اور بات بھی کسی پر پوائنٹ نہیں کر رہا، تو جو لوگ ان ہستیوں سے دور ہیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو قرآن نے استعمال کیا، بہرحال وہ ڈھونڈنے کی کون سی نجاست ہے، کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی معصیت ہے جس کی وجہ سے وہ ان ہستیوں سے دور ہیں، اور جنہیں اللہ نے ان سے دور رکھا ہوا ہے، اس لیے خدا نے خود اس کی اتھارٹی لی بھائی کہ ہم ہی دور کر دیں گے جو رزق ہوگا۔ تو اب جو ان سے دور ہیں وہ خدا کی نگاہ میں رزق ہیں، اور ان کو دور رکھنے کا وعدہ بھی خدا نے کیا ہے۔ جیسا کہ سرکار نے، میں ایک حدیث سے اپنے ویڈیو کو، اس میسیج کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کلپ کو۔ سرکار نے مشکات شریف اہل سنت کی معتبر ترین کتاب، اس میں سائے ستہ ہی میں سے ساری کتابیں لی گئی ہیں، تو یہ بھی صحیح کتاب ہے، مشکات شریف حدیث کی میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 3 والیوم نمبر 3 باب مناقب اہل بیت میں سرکار نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین سر سے پیر تک ہدایت ہی ہدایت ہے، اور حسین سفینۃ النوح ہے۔ اب کوئی چاہتا ہے کہ کفر، شرک اور جہالت کے ظلمتوں سے نکل کر توحید کی اور راہ حق کی روشنیوں میں آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ حسین کے سفینے میں سوار ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔